اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، وائس آف جرمنی کی اردو نشریات میں آج پروگرام خوب شافی میں رانا سعید احمد خان صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہر 2 ہفتے کے بعد ہم رانا سعید صاحب کے ساتھ پروگرام کیا کریں گے، اور اس میں 1-2 دن کی تاخیر ہوگی تو اس کی تکنیکی وجوہات تھیں۔ بہرحال ہم ممنون ہیں رانا صاحب کے کہ آج وہ تشریف لے آئے ہیں اور ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ جی رانا صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، جو سوال موصول ہوئے ہیں وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں، کچھ آپ کی رائے لے لیں گے ڈائریکٹ۔ ایک تو پاکستان سے ایک اچھے معروف دوست ہیں، ان کے والد میرے محسن بھی ہیں۔ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ جو آپ نے ریسکیو بنائی تھی ریمیڈی باخ فلاور 30، اس کا محل پیچھے ذکر آیا تھا کسی پروگرام کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں نہیں مل رہی۔ تو اس پر انہوں نے پوچھا ہے 2 باتیں، کیا کسی اور نام سے ملتی ہے یہ دوائی، اور اس کے یا اس کی اجزاء کیا ہیں اس دوائی کے؟ اگر کسی اور نام سے نہیں ملتی تو اس کے اجزاء اگر بتا سکیں، اگر وہ بآسانی مل سکے تو کیا وہ خود تیار کی جا سکتی ہے دوائی؟ اس بارے میں آپ کی۔ جی السلام علیکم۔ دیکھیں جی، یہ دوائی تو بہت مشہور دوائی ہے۔ ڈاکٹر باخ یو کے کا ڈاکٹر تھا، اس نے یہ دریافت کی تھی، بلکہ اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ یہ پاکستان میں میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو لاہور سے مسعود والوں سے مل جائے گی، اور نہیں تو لاہور میں ہی وارسن والے ہیں ان سے مل جائے گی۔ یہ دوائی پاکستان میں اویلیبل ہے، اسی نام سے ریسکیو ریمیڈی باخ فلاور۔ آیا اسی طرح فیصل آباد اور سرگودا وغیرہ میں بھی کوئی ایسی ہیں دکانیں مل سکتی ہیں معروف ادویات؟ میرا خیال ہے ملنی چاہیے۔ یہ بہت مشہور دوائی ہے ڈاکٹر باخ کی، بڑے شہروں سے یہ ملنی چاہیے، لیکن ان 2 کمپنیوں کے میں نے نام لیے ہیں، یہ مجھے کنفرم ہے کہ وہاں سے مل جائیں گی۔ اب جب اس دوائی کا نام آ ہی گیا ہے تو بتا سکیں کہ یہ دوائی کس میں استعمال ہوتی ہے، کس بیماری میں بھی کسی نئے ناظر کو پتہ لگے۔ دیکھیں، یہ دوائی سب سے بڑی، یہ بہت اعلیٰ قسم کی دوا ہے سٹریس کے لیے۔ سٹریس جن لوگوں کو ہو یا جن کو کسی بھی چیز کا خوف ہو، اس کے لیے یہ بہترین کام کرتی ہے۔ اب دن میں 3 سے 6 بار لیں، اس کو 10 دفعہ لیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ آپ کو ہمیشہ فائدہ دے گی۔ یہ بہت اعلیٰ دماغ کو ریلیکس کرنے کی، کسی کو نیند نہیں آتی رات کو، وہ یہ باخ ریمیڈی لے، اس کو نیند آ جائے گی۔ کسی نے امتحان دینا ہے، ڈرائیونگ پاس کرنی ہے، وہ یہ دوائی کھائے، 3-4 دن 5 دن کھائے، جب امتحان دینے جانا تب کھا کے جائے، اللہ کے فضل سے پاس کر جائے گا۔ ایسی بے شمار مثالیں میرے پاس ہیں جن خاتون نے اسی دوائی کو کھا کے امتحان پاس کیے ہیں، اور بچوں نے بڑے بڑے امتحان پاس کیے ہیں جن کو کمرہ امتحان میں جا کے وہ سب کچھ بھول جاتے تھے، ان کو صرف میں یہی دوائی دیتا ہوں، باخ فلاور ریمیڈی۔ جو ڈرائیو پاس کی ہے اس کا تعلق خوف سے ہے، خوف سے، خوف کی وجہ سے پاس نہیں کر سکے تو ہاں جی، اس میں ہی مدد کر گئی۔ ہاں جی۔ صحیح۔ اور لینی یہ 30 میں ہی ہے؟ یہ 30 میں بھی ملتی ہے، یہ کیو میں بھی ملتی ہے، دونوں پوٹینسی میں جو ملے آپ لے سکتے ہیں، آپ کو فائدہ دے گی انشاءاللہ۔ اس طرح جو بائی پاس ہوتا ہے آپریشن کا ہارٹ کا، اس کے بعد بہت یہ پوچھا کسی نے کہ بھوک نہ لگنے کی وجہ سے کمزوری بڑھ جاتی ہے، اور پھر یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ بھئی جو کھایا ہے وہ الٹی ہو جائے گی، اس کے لیے کیا استعمال کی جائے؟ دیکھیں، اصل میں وہ بائی پاس جس کا بھی ہوتا ہے اس کو وہ کچھ دوائیں ہاسپٹل میں لگانی وہ دیتے ہیں کس قسم کی، جس کی وجہ سے معدے میں شاید تیزابیت وغیرہ ہو، یا اکثر ہوا بھی پیدا ہو جاتی ہے بہت زیادہ۔ تو اگر الٹی آنے کا رجحان ہو تو ایپیکاک 200 میں لیں، اگر ویسے بھوک نہ لگے یا کھانے کو دل نہ چاہے تو پھر کارباویج 200 میں، ہر کھانے کے بعد جو بھی آپ کھائیں لیں، تو اللہ کے فضل سے یہ آپ کی تکلیف ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک دوست نے پوچھا کہ اگر کوئی آپریشن کو، ہارٹ کی آپریشن وہ 10 سال گزر گئے ہوں، اور اب یہ ہے کہ دوبارہ دل میں درد کی کیفیت ہو، کبھی آ جاتی ہو کبھی چلی جاتی ہو خود بخود، تو اس کے لیے کیا تجویز کریں گے آپ؟ اس قسم کے دردوں کے لیے آرنیکا 200 یا 1000 میں بیسٹ دوائی ہے،
لیکن جس طرح بتا رہے ہیں کہ آپریشن کے بعد اس طرح اس قسم کی دردیں ہارٹ دل میں ہوتی ہیں، لیٹروڈیکٹس ایک دوائی ہے، وہ اگر 200 میں آپ لیں یا 30 میں تو آپ کی یہ دردیں الگ فل سے دور ہو جائیں گی۔ صحیح۔ اس طرح ایک دوست نے پوچھا ہے کہ مسوڑوں کی مضبوطی کے لیے اور مسوڑے جو سوج جاتے ہیں ان کے لیے کوئی دوائی ہو، یا چبانے سے جو دانتوں میں درد ہوتا ہے اس کی کوئی دوائی؟ یہ میرے خیال دو علیحدہ ہوں گی، مسوڑوں کی شاید اور ہو اور دانتوں کی اور۔ مسوڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے جو سب سے اچھی دوائی ہے اس کا نام ہے پروپولس۔ پروپولس کیو میں اگر آپ اپنی انگلی کے ساتھ دانتوں مسوڑوں پہ مساج کریں تو آپ کے مسوڑے انشاءاللہ تعالی مضبوط ہو جائیں گے۔ باقی رہی بات کہ وہ چبانے سے درد ہوتی ہے اور یا کسی داڑھ کے اندر جڑ میں درد ہے تو اس کے لیے تو بے شمار اور دوائیں کھائی جا سکتی ہیں، مثلا میرکسول ہے سب سے اچھی دوا، پائروجینم ہے، ایکینیشیا ہے، کریوزوٹم ہے۔ تو یہ اس قسم کی دوائیں اگر آپ 30 یا 200 ملا کے کھائیں تو یہ درد ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر ریشہ ہو، اکثر لوگوں کے مسوڑوں میں ریشہ ہوتا ہے جن سے وہ صفائی وغیرہ بھی کرواتے ہیں ڈینٹسٹ سے، اس کے لیے سب سے بہترین دوائیں ہیں، ایک ہے ہیپر سلف 200 میں روزانہ ایک بار، اور دوسری دوا ہے کلکیریا سلف 6X میں روزانہ 6 بار آپ لیں۔ ایک ہفتے کے اندر اللہ کے فضل سے آپ کے یہ مسوڑوں سے ریشہ ختم ہو جائے گا۔ ریشے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ہاں جی، ریشے سے مراد ہے مطلب مسوڑوں میں پس پڑ جائے، وہ روٹ کنال کرتے ہیں نا ڈینٹسٹ، روٹ کنال سے بچنے کے لیے ہیپر سلف 200 میں ڈیلی اور کلکیریا سلف 6X میں آپ لیتے رہیں تو آپ بچ جائیں گے، آپ کے دانت بچ جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ ایک دوست نے پوچھا جی، اکثر ناک بند رہنے یا بہتے رہنا اور جسم کو ذرا سی ٹھنڈی ہوا لگ جائے تو ناک بہنا شروع ہو جائے، اس کے لیے کیا دوائی؟ امونیم کارب اگر آپ 30 میں لیں تو یہ آپ کی جو تکلیفیں بتائی ہیں اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ صحیح۔ اسی طرح جو سائنس کی پرابلم ہو جاتی ہے لوگوں کو، اس میں پوچھا ہے کہ بھئی یہ ریشہ جو ہے یہ سارا سال جو ہے گرمیوں میں بھی یہاں جم جاتا ہے اور سردیوں میں جو ہے گلے میں ریشہ گرنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی دوائی؟ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ سر اس میں یہ ہے کہ بھئی دیکھیں ایکچولی تو یہ نزلاتی تکلیف ہے، اس کی جو مین دوائی ہے وہ تو ٹوبرکلینم ہے۔ ٹوبرکلینم آپ 1000 یا 200 میں لیں ویکلی ڈوز 2 ویک کے بعد، لیکن اس کے ساتھ آپ لیں کالی بائکروکیم یا کالی بائک جسے کہتے ہیں عام زبان میں 30 میں، اور فیرم فاس 6X میں، تو یہ آپ کا جو سائنس کا مسئلہ ہے لگ بھگ سے حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ لمبے سے کھانے پڑے گی یا؟ لمبا سے کھانی پڑے گی، ڈیپینڈ کرتا ہے نا کتنی دیر کی بیماری ہے آپ کو، یا کیا آپ کے ناک میں غدود بڑے ہوئے ہیں یا آپ کا ویسے ہی سائنس مطلب جمع ہوا ہے یا پھولا ہوا ہے، تو وہ دونوں دوائیوں سے لگ بھگ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دوست نے معلومات کے لیے پوچھا ہے کہ یہ جو ایلوپیتھک دوائیاں ہیں اس میں زہر بھی استعمال ہوتا ہے اور ڈرگس بھی استعمال ہوتی ہیں، ہومیوپیتھک دوائی کس چیز سے بنتی ہے؟ دیکھیں جی، ہومیوپیتھک دوائی ہر چیز سے بنتی ہے، لوہے سے بھی بنتی ہے، سام کے زہر سے بھی بنتی ہے، پودوں سے بھی بنتی ہے، سونے سے بھی بنتی ہے، مٹی سے بھی بنتی ہے، ہر چیز سے بنتی ہے۔ ہومیوپیتھک دوائی ہر چیز سے بنتی ہے، خون سے بھی بنتی ہے، ریشے سے بھی بنتی ہے، پس سے بھی بنتی ہے، کتیا کے دودھ سے بھی بنتی ہے، بلی کے دودھ سے بھی بنتی ہے، کیڑے مکوڑوں سے بنتی ہے۔ کیڑے مکوڑوں کو یہ جو ایپس دوائی ہے، چلو ایپس تو خیر اتنی ڈائریکٹ نہیں ہے، اور یہ لیٹروڈیکٹس میں نے بھی آپ کو بتائی دوائی، یہ ایسے کیڑے مکوڑے جن سے بنتی ہے، لیکن یہ دل کی درد کی بہترین دوائی ہے۔ تو ہومیوپیتھک دوائی تو الگ فضل سے ہر چیز سے بنتی ہے، جس سے انسانیت کو فائدہ ہو دوائی ہومیوپیتھک بنا سکتا ہے۔ ایک دوست نے پوچھا کہ ابھی تک ہومیوپیتھک معالجین متفق نہیں ہو سکے
کہ کتنی طاقت میں دوا کا استعمال کرنا چاہیے، سب اپنے اپنے تجربے کے مطابق طاقت معین کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بات درست ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک تجربہ ہے کہ کسی کو کس پوٹینسی میں دوائی دینی ہے یا کس پوٹینسی میں دوائی اس بندے کے لیے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ نے ہیپر سیلف 200 میں لینی ہے، اس کے ساتھ کلکیریا سیلف 6x میں لینی ہے. ہیپر سیلف پس کو چوس لے گی، کلکیریا سیلف جو ہے اس کو بار بار اس لیے لینا ہے چھوٹی طاقت میں تاکہ وہ اس کو جڑ سے ختم کر دے. ڈپینڈ کرتا ہے بیماری کیا ہے. مثلا اگر کسی خاتون 9ویں مہینے میں ہے، پریگنٹ ہے، اور اس کا بچہ ٹیڑھا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ہو جاتے ہیں اکثر عورتوں کے، اس کے لیے جو سب سے بہترین دوائی ہے وہ ہے پلسٹیلا CM میں ایک طاقت، ایک خوراک. آپ پلسٹیلا CM میں ایک خوراک دیں گے، خدا کے فضل کے ساتھ بچہ کچھ دنوں میں اپنی پوزیشن پہ آ جائے گا. اگر اسی خاتون کو آپ 6 پوٹینسی میں دیں گے یا 3x میں یا 30 میں تو وہ اتنی جلدی اثر نہیں کرے گی. اس لیے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بیماری کیا ہے اور کون سی پوٹینسی. یہ معالج کا کام ہے، اس نے دیکھنا ہے کہ اس کو میں نے کون سی پوٹینسی دینی ہے جس سے یہ اس کی مطلب جو کومے میں چلے گا کوئی بندہ. اب کومے میں چلا گیا، اس کی دوائی اوپیم ہے، آرنیکا اور اوپیم CM میں ملا کے آپ ایک خوراک دیں، خدا کے فضل سے بندہ کومے سے باہر آ جائے گا. لیکن اگر آپ 200 میں دیں گے اس کو، آپ 10 دفعہ دیں بشک، اس پہ اثر نہیں کرے گی. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے معالج پہ. نہیں تو اس کے لیے پھر معالج کا سامنا ہونا، مریض کا سامنا ہونا ضروری نہیں. مریض کا اس معاملے میں سامنا ہونا ضروری نہیں ہے. ایک بندہ کیفیت سن کے کو فون کرتا ہے مجھے، جی وہ فلان صاحب کومے میں چلے گئے، کیا کریں؟ میں کہتا ہوں ان کو جی اگر آپ کے پاس یہ دوائیاں ہیں تو آپ ان کو دیں تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے، کومے سے باہر آ جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسا ہی ہوتا ہے، اور ایک دفعہ نہیں 1000 بار ہوا ہے. خوراک جتنی بھی کھا لی جائے اس کی مقدار کے کم یا زیادہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا. 50 گولیاں کھا لیں یا چند، عملاً اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ایک ہومیوپیتھک کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. جی کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل درست ہے. چاہے 50 گولیاں کھا لیں چاہے چند گولی. ہومیوپیتھی میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنی تعداد میں گولیاں کھائیں، ہومیوپیتھی میں یہ ہے کہ آپ نے کتنی بار کھائیں. کوانٹٹی نہیں ہے، کوالٹی ہے کہ آپ نے کتنی بار. مثلا ایک دوائی آپ کے ایک اگر فرض کیا، میرے پاس ہے نہیں کوئی دوائی میں دکھاتا آپ کو، اگر آپ نے ایک گولی بھی کھا لی اس کی تو آپ کے لیے کافی ہے ایک بار کی ڈوز کے لیے. اگر اسی دوائی کی آپ نے 20 گولیاں بھی کھا لی تو وہ ایک ہی ڈوز ہے. اگر آپ 2 قطرے ڈال کے پانی میں پئیں کسی بھی دوائی کے، یا آپ 10 ڈال کے پئیں، ایک ہی بات ہے. ہاں آپ نے اگر کتنی، آپ کو ہمیشہ معالج کہے گا کہ آپ نے 3 بار کھانی ہے یا 2 بار کھانی ہے یا 6 بار کھانی ہے یا 4 بار کھانی ہے، وہ آپ کو بتائے گا. وہ یہ نہیں بتائے گا کہ آپ نے کتنی گولیاں کھانی ہیں. لیکن انفارمیشن کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ 3 سے 5 گولیاں ایک خوراک کافی ہوتی ہے. 3 قطرے دوائی کے، کسی بھی دوائی کے، اگر آپ ڈائریکٹ زبان پہ ٹپکا لیں یا پانی میں ڈال کے پی لیں تو اس سے انف ہے، کافی ہے. اگر مدر ٹنکچر ہے تو مدر ٹنکچر کے آپ کو کم از کم 10 قطرے لینے چاہیے. بچوں کو 3-4 قطرے، بڑوں کو 10 قطرے لینے چاہیے پانی میں ڈال کے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ خوراک بن جاتی ہے ایک. بعض ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ خالی پیٹ زیادہ اثر کرتی ہے دوائی، نہار منہ یا پھر رات کو دوا کھانا زیادہ بہتر ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں اس پر؟ میں جی بالکل اتفاق کرتا ہوں، لیکن خالی پیٹ دوائی پوٹینسی میں نہیں کھانی چاہیے. مدر ٹنکچر جو ہے وہ خالی پیٹ نہیں لینا چاہیے. مدر ٹنکچر ہمیشہ کھانے کے ساتھ یا کھانے کے بعد لینا چاہیے. دوائی آپ کھانے سے، خالی پیٹ سے مراد صرف یہ ہے کہ اگر آپ نے کھانا آدھے گھنٹے بعد کھانا تو آپ ابھی یہ خوراک لے لیں، یا کھانا کھانے کے گھنٹہ بعد آپ ڈوز لے سکتے ہیں. مثلا آپ کو تیزابیت کا مسئلہ ہے، آپ کو تیزابیت ہے، آپ کھانا کھانے سے 20-25 منٹ پہلے بسموتھ ایک دوائی ہے ہومیوپیتھی میں 30 پوٹینسی میں، اس کے 2-3 قطرے منہ میں ٹپکا لیں یا 2-3 گولیاں کھا لیں.
اور کھانا کھانے کے 15-20 منٹ بعد روبینیا 30 میں آپ 2 قطرے یا 2-3 ڈراپس منہ میں ڈال لیں تو آپ کی تیزابیت کو ٹھیک کر دے گی وہ. اسی طرح مدر ٹنکر آپ نے کوئی لینا ہے تو کھانے کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں، لیکن اگر دوائی کھانی خالی دوائی پوٹینسی میں تو وہ کھانا کھانے سے 20-25 منٹ پہلے. جگر کی ایک بیماری کی دوا ہے کارڈس مارینس. کارڈس ماریانس. ہاں ہاں جی. جی، یہ پوچھا گیا کہ جگر کی ہر بیماری میں استعمال کام آتی ہے یا مخصوص کسی بیماری میں جگر کی؟ یہ جگر کی ہر بیماری میں کام آتی ہے. یہ اتنی زبردست دوا ہے کارڈس ماریانس. یہ آپ کیو پوٹینسی میں شروع کریں کچھ عرصہ، اس کے بعد پھر آپ اس کو چھوٹی پوٹینسی میں شروع کر دیں تو آپ کے ہر قسم کی بیماری کو، جگر کی ہر قسم کی بیماری کو یہ ٹھیک کر سکتی ہے اللہ کے فضل سے. میں نے ہومیوپیتھی کی کتاب میں پڑھا ہے کہ بھئی رسٹکس رسٹکس اور سلفر اور اس قسم کی بعض اور ادویات جو ہیں وہ دوہرا مزاج رکھتی ہیں. اب اس سے کیا مراد ہے دوہرا مزاج سے؟ دوہرا مزاج رکھتی ہیں؟ ہومیوپیتھی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے تو نہیں، وہ تو پھر پڑھنا پڑے گا کس کانٹیکسٹ میں لکھا ہوا ہے دوہرا مزاج. سلفر دیکھیں، سلفر ایک ایسی دوا ہے، سلفر کے کئی مزاج ہیں، ایک نہیں ہے. مختلف بیماریوں میں استعمال ہوتی ہے. سلفر لیور کے لیے بہترین دوائی ہے. سلفر کا پیشنٹ ہمیشہ گندا ہوتا ہے، ہمیشہ گندا، اس کو گند پسند ہوتا ہے. وہ نہانے سے گھبرائے گا، نہانے سے ڈرے گا، کپڑے چینج نہیں کرے گا، ہڈ حرام ہوگا، کام کرنے سے کترائے گا، اور بو اس کو پسند ہوگی. جہاں وہ اگر وہ گند میں بیٹھا ہوگا تو وہ مطلب وہ مستی میں ہوگا اپنی میں. یہ سلفر ہے، یہ سلفر کا مزاج ہے. دوسرا آپ نے رسٹرکس کہا. ہاں جی. رسٹرکس ایکچولی بہت اعلیٰ دوا ہے پٹھوں کی دردوں کے لیے، گھٹنوں کی دردوں کے لیے. ٹھنڈ لگ جائے اگر آپ کو، بخار ہو جائے اگر آپ کو، آپ کی ٹانگیں ریسٹ لیس ہوں، آپ کو رات کو نیند نہ آئے، ریسٹ لیس کی وجہ سے آپ کی لیگز ریسٹ لیس ہیں، تو آپ رسٹرکس 200 کی خوراک کھا کے سو جائیں تو آپ کو سکون سے نیند بھی آئے گی اور آپ کی دردیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. ٹائیفائڈ کا ہومیو علاج بہت احتیاط سے کرنا چاہیے. اگر اسے تیز روایتی علاج سے دے دیا جائے تو بعض اوقات یہ دماغ پر حملہ کر دیتا ہے. ٹھیک بات ہے. مجھے ایسا کوئی تجربہ نہیں ہوا، لیکن میں نے خدا کے فضل سے ٹائیفائڈ کے بہت سارے پیشنٹ ٹھیک کیے ہیں اللہ کے فضل سے، بہت سارے. لیکن اس کی پوٹینسی کا خیال کرنا ضروری ہے. دیکھیں یہ ہر ڈپینڈ کرتا ہے ہر ایک پیشنٹ کے اوپر. میں نے ایک عمومی نسخہ بنایا ہوا ہے ٹائیفائڈ کا، جو میں بچوں کو بھی دیتا ہوں، بڑوں کو بھی دیتا ہوں. وہ دے کے شروع کرتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ اکثر لوگ اسے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اگر کوئی نہ ہو تو پھر اس سے اس کے سمٹمز لیتا ہوں کہ بھئی مسئلہ اب کیا رہ گیا، تو پھر اس کے مطابق دوائی دی جاتی، ٹھیک ہو جاتے ہیں. میرے ساتھ ایسا اللہ کے فضل سے کوئی ایسا تجربہ نہیں ہوا، تو اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اسی سے ملتا جلتا سوال ہے کہ بھئی ٹائیفائڈ کا زہر بسا اوقات دماغی خلیوں اور اعصابی ریشوں کو مار دیتا ہے، اور یہ مرے ہوئے اعصابی ریشے دوبارہ زندہ نہیں ہوتے. موت کا تو کوئی علاج نہیں ہے. جیسے مراد یہ ہے لکھنے والے کی کہ بھئی ہاں جی، موت کا کوئی علاج نہیں، نہ ہومیوپیتھی میں نہ کسی اور دوائی میں. مطلب اعصابی ریشے جو ہیں وہ ختم ہو گئے، وہ ہو گئے. ہاں جی، وہ نہیں ٹھیک ہو سکتا. ہاں، زندگی اعصاب میں اگر کوئی ذرا 1% بھی زندگی کی رمق باقی ہو تو ہومیوپیتھی اس کو واپس لے آتی ہے. لیکن اگر ایک چیز مر گئی ہے تو موت کا کوئی علاج نہیں. اب ہم 4-5 پروگرام کر چکے ہیں رانا صاحب. آپ کا اس معاملے میں کیا تجربہ ہے؟ جو فون آپ کو آتے ہیں ان سے آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں، یا آپ اس سے کچھ کہنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو آپ کو فون کرتے ہوں؟ انسان کو نئے سے نئے تجربے ہوتے ہیں بعض کا. دیکھیں جی، فون تو مجھے فون اور میسیجز بے شمار آتے ہیں، پہلے بھی آتے تھے، اب بھی آتے ہیں، اس پروگرام کی وساطت سے بھی آتے ہیں.
بے شمار لوگ مجھے بتاتے ہیں جی کہ وہ ہم نے آپ کا پروگرام عرفان خان صاحب کے ساتھ دیکھا، اچھا لگا، ہمیں لوگ پسند بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جزا دے سب کو. لیکن میری مجبوری صرف یہ ہے کہ میں ہر ایک کا فون نہیں اٹھا سکتا، باوجود کوشش کے بھی نہیں اٹھا سکتا. مجھے میسج کریں، وائس میسج کریں، لکھ کے کریں، میں آپ کو جواب ضرور دوں گا انشاءاللہ، جواب آپ کو ملے گا. باقی اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی کہ وہ دوائی کیسے بنانی ہے، کتنے قطرے ڈالنے ہیں شیشی میں. اب نہ مجھے پتہ ہے کہ دوائی کتنی ہے، نہ مجھے پتہ ہے قطرے بوٹل کتنی بڑی ہے. اسی ریفرنس سے میں نے آپ سے یہ بات پوچھی اصل میں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو بھی جتنی بھی مقدار میں آپ نے دوائی بنانی ہے وہ آپ نے گولیاں گیلی کرنی ہیں. اس میں آپ 5 قطرے، چھوٹی شیشی ہے تو 5-6 قطرے ڈال لیں، بڑی ہے تو 10-12 قطرے ڈال لیں. گولیاں آپ نے گیلی کرنی، لیکن گولیاں گیلی کرنے کے بعد ان کو خشک کریں، ان کے ڈھکن کھول دیں تاکہ وہ الکوہل اڑ جائے اور نیچے دوائی رہ جائے. باقی اکثر لوگ کہتے ہیں جی گولی خشک ہو جائے تو دوائی ضائع ہو جاتی ہے. دوائی ہمیشہ خشک ہی لینی چاہیے. دوائی خشک ہوتی ہے، یہ ہماری جو گیلی دوائی ہوتی ہے وہ صرف الکوہل ہوتی ہے. کبھی دوائی کی لوگ اکثر پوچھتے ہیں جی ہمارے پاس وہ فلاں سال کی دوائی پڑی ہوئی ہے، وہ خراب تو نہیں ہوگی؟ عموماً ہومیوپیتھک دوائیں ایکسپائر نہیں ہوتی. اچھا. ان پہ ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، وہ قانون ہے ان کا کہ اس قانون کے تحت انہوں نے وہ لکھنا ہوتا ہے کہ یہ 5 سال کے لیے ہے، یہ 10 سال کے لیے ہے. لیکن دوائیں عموماً ایکسپائر نہیں ہوتی، خواہ وہ گولیوں میں ہوں یا وہ لیکوڈ فارم میں ہوں. پھر لوگ پوچھتے ہیں جی کہ دوائی لیکوڈ میں لینی چاہیے، زیادہ اثر رکھتی ہے، گولیوں میں کم اثر رکھتی ہے. یہ لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے. آپ کی مرضی ہے، آپ لیکوڈ میں لیں، آپ گولیوں میں لیں، اثر دونوں کا برابر ہے. آپ گولیاں لیں گے وہ اتنا ہی اثر کرے گی، آپ لیکوڈ لیں گے اتنا ہی اثر کریں گی. لیکن آپ اپنے بچوں کو ہمیشہ گولیوں میں دوائی دیں. ماں سوائے مجبوری اگر آپ نے کوئی مدر ٹنکچر دینا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ مجبوراً دینا پڑتا ہے لیکوڈ میں. لیکن ویسے کوئی بھی دوائی آپ نے بچوں کو دینی ہے، بچوں کو قد بڑھنے کی دوائی دینی ہے، بچوں کو کھانسی کی دوائی دینی ہے، بچوں کو دمے کی دوائی دینی ہے، کوئی بھی دوائی دینی ہے، آپ ان کو لیکوڈ میں نہ دیں، گولیوں میں دیں. اگر کوئی دوائی لیکوڈ میں دینا ضروری ہو تو 1-آدھے گلاس پانی میں اس کے 5 قطرے ڈالیں اور اس کو پلا دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ دوائی اثر کرے گی. بہت شکریہ سر. ناظرین، یہ تھا آج کا وہ شافی پروگرام جس کے لیے ہم رانا صاحب کو ممنون ہیں کہ بہت دور سے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لاتے ہیں اور جو ہے مفید مشورے اور مفید دوائیاں جو ہم بتاتے ہیں. پروگرام ختم کرنے سے قبل ایک فرینکفرٹ سے ایک افسوسناک خبر ہے کہ معاشرہ کا اور سوسائٹی کا اور اپنی کمیونٹی کا ایک مفید وجود اسلم شاد صاحب کی آج صبح وفات ہوئی ہے. وہ 1973 میں جرمنی آئے تھے، اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے چلے گئے سعودی عرب وغیرہ، پھر واپس آ گئے. لیکن سارا عرصہ وہ یہ شخصیت ان لوگوں میں سے تھی جو ڈیلی اپنی کمیونٹی کی کوئی نہ کوئی خدمت سر انجام دے رہے ہوتے. ایک عرصہ تک جب یہ ٹیم ورک ہو رہا تھا ہومیوپیتھک کا، اس وقت بھی ایک رسالہ ہوا شافی نظام سے رانا صاحب نے نکالا تھا، اس میں وہ بطور مینیجر کام کر رہے تھے. تو رانا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے بہرحال ہومیوپیتھک میں بھی ان کا ایک بہت بڑا شیئر ہے، تو ہم ان کی وفات پر ان کے خاندان سے اظہار تعزیت کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام ختم کرتے ہیں. اجازت دیجیے، کل دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.